السلام علیکم دوستوں میں آپ کو اپنے چینل ورڈ انفو گرو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری پہلے والی ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج سے تقریباً 160 سال پہلے پاکستان کیسا تھا اور پاکستان کی کچھ مشہور جگہوں کی تصاویر اور ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر آپ پرانی چیزوں میں اپنی مہارت رکھتے ہیں یا انہیں دیکھ کر تسکین محسوس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، اور آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے احساسات کو بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو میں آپ کو 11 مختلف جگہوں کی تصاویر دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ساری معلوماتی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ دوستو یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ بلوچستان کے ایک مقام ہرنائی کی ہے۔ اس میں نظر آنے والے 2 شخص تو اس وقت دنیا میں موجود نہ ہوں گے، لیکن اس تصویر کو دیکھ کر ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ دوستو یہ بلوچستان کا ایسا مقام تھا جہاں پر انگریزوں نے جا کر پہاڑ کے اوپر ریل بچھائی، اور جب ایک انگریز اس علاقے کے وزٹ پر گیا تو وہ اس ریل کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 18ویں صدی میں یہ کیسے ممکن تھا کہ پہاڑ کے اوپر اس طرح سے ریل کی پٹڑی بنا دی جائے۔ اس وقت کے پاکستان تو وجود میں نہیں آیا تھا۔ اگر آپ ہندوستان میں ایسا تصور کریں کہ 1860 میں ہندوستان میں اتنی ترقی ہو گئی تھی تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ واقعی ہی ہندوستان اس وقت میں اتنی ترقی کر چکا تھا۔ دوستو اس کے بعد میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاؤں گا جنگ کی، جو کہ 18ویں صدی کی ہے۔ اس میں کچھ بچے زمین پر بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں، ساتھ موجود گھر بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اس دور میں تعلیم اسی طرح ہی حاصل کی جاتی تھی اور طالب علم نیچے بیٹھ کر ہی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اب ایک تصویر دکھاؤں گا جو کہ تقریباً جنگ کے اسی علاقے کی ہے کہ اب بھی پاکستان میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بچے زمین پر بیٹھ کر ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی 19ویں صدی اور 21ویں صدی میں پاکستان تقریباً سیم ہی تھا اور انفراسٹرکچر میں کوئی خاص تبدیلی نہیں لائی گئی۔ دوستو اب میں آپ کو لاہور کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، اس عرصے کا لاہور جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا۔ دوستو میں آپ کو 1912 کی لاہور کی ایک تصویر دکھاؤں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1912 کا لاہور ہے، جس میں پرانا لاہور گنجان آباد آپ کو نظر آئے گا، اور جدید لاہور جو ہمیں آج نظر آتا ہے اس کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا۔ دوستو یہ اس وقت کے لاہور کی ایک بازار کی تصویر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ کیمرہ مین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کی تصویر بنائی جا رہی ہے۔ دوستو اگلا شہر شکارپور ہے جو کہ سندھ کا ایک شہر ہے۔ اس کے بازار کی ایک تصویر لی گئی ہے۔ یہ بازار اس وقت بہت ہی مصروف بازار ہوا کرتا تھا
اور اسے ڈھکا ہوا بازار یا کورڈ بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار استنبول کے ایک مارکیٹ، کورڈ مارکیٹ کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ دوستو آج اگر ہم شکارپور میں جائیں تو آج بھی ہمیں یہ بازار وہاں ملتا ہے اور اس کا نام ہے ڈھکا بازار۔ دوستو اس کے بعد ہم سیر کرتے ہیں مری کی۔ مری جو ایک سیر افزا مقام ہے اور ہم راحت محسوس کرنے کے لیے اکثر مری جاتے ہیں۔ دوستو اگر ہم پرانے مری کے بارے میں سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مری کو دریافت بھی انگریزوں نے ہی کیا تھا اور سب سے پہلے وہاں پر انہوں نے اپنی چھاونیاں بنائی تھیں اور فوجی وہاں پر آباد ہوئے تھے۔ دوستو یہ جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے 13 اگست 1945 کی۔ یہ ان دنوں کی تصویر ہے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے۔ اس وقت ناگاساکی میں تباہی کے مناظر تھے اور اس وقت یہاں پر مری میں صحت افزا مقام پر یہ ایک تصویر بنائی گئی تھی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ دوستو اس تصویر کے ساتھ ہی میں آپ کو آج کے مری کی اسی مقام کی تصویر دکھا رہا ہوں کہ اس وقت مری کس طرح کا تھا اور آج مری آپ کو کیسے نظر آئے گا۔ دوستو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ انگریز بچے سیر و تفریح کے لیے سڑک پر موجود ہیں اور انہیں کچھ ایشینز لوگ سیر کروا رہے ہیں اور یہ لوگ بھی تصویر بنانے والے شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ 1890 کا منظر ہے اور آپ اس منظر کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا اور وہ کس طرح کا لباس پہنتے تھے، اور یہ اسی جگہ کی آج کی تصویر ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ دوستو اب میں آپ کو تصویر دکھانے جا رہا ہوں 1875 کی 1875 کے اس مقام کی جہاں پر آگ لگی تھی۔ مری میں رہنے والے لوگوں کا کاروبار اس وقت اپنی دکانداری پر ہی تھا۔ لوگ سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے اور ان کا کاروبار چلتا تھا۔ چونکہ یہاں پر پہاڑ ہیں، کھیتی باڑی تو یہاں پر ہو نہیں سکتی، اس لیے لوگ اپنا روزگار انہی دکانوں کے ذریعے حاصل کیا کرتے تھے۔ جب دکان لگی تو یہاں پر جب آگ لگی تو مکمل طور پر دکانیں مسمار ہو گئیں اور ختم ہو گئیں۔ ان دکانوں کے ختم ہو جانے کے بعد یہاں پر اس سے بھی عالیشان مارکیٹس بنائی گئیں جو کہ آپ کی نظر کے سامنے ہیں۔ دوستو اب میں آپ کو 1861 کا ایک منظر دکھا رہا ہوں جب مری میں برف باری ہو رہی تھی۔ دوستو یہ اس وقت کی تصاویر ہیں جب نیا نیا مری آباد ہوا تھا، جب انگریزوں کو یہ احساس ہوا کہ انہیں برصغیر میں ایسے مقام تلاش کرنے چاہیے جو کہ ٹھنڈے ہوں اور تقریباً سارا سال یہاں پر سردی رہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مری کو آباد کیا اور یہاں پر انہوں نے اپنی چھاونیاں بنائیں اور اپنے جو ان کے مہمان دوسرے ممالک سے یا یورپین ممالک سے یہاں آیا کرتے تھے انہیں سیر و تفریح کے لیے بھی یہاں لایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ خود بھی وہ گرمیوں میں اسی مقام پر رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ دوستو اس کے بعد میں آپ کو ایک اور شہر کی سیر کروانے جا رہا ہوں جو کہ ایبٹ آباد ہے۔ دوستو آپ ایبٹ آباد کی تصاویر دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ اس وقت کا ایبٹ آباد ہے جب یہاں پر آپ کو آبادی شاذ و نادر ہی نظر آ رہی ہے۔
دوستو ایبٹ آباد کا نام سر جیمز ایبٹ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جو یہاں پر آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس جگہ پر کوئی شہر آباد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پرافضا مقام ہے اور رہائش کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ دوستو یہ 1865 کی تصویر ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کے سائے میں کچھ گھر موجود ہیں، اور کتنے اچھے یہ گھر بنے ہوئے ہیں اس وقت کے حساب سے، اور آپ یہ تصاویر دیکھ کر خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کے پاس اس وقت کتنے وسائل تھے اور ان وسائل کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ دوستو یہ کچھ جھلکیاں تھیں جن کے ذریعے آپ کو ہندوستان کی پرانی تصاویر دکھا کر کچھ شہروں کی یادداشت آپ کی نظروں کے سامنے کی گئی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور لائک کا بٹن پریس کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے احساسات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔